نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ مہک اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم قرآن آفیشیل۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم تسمیہ پڑھنا سیکھیں گے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی، اور یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے۔ تو آج آپ جانیں گے کہ یہ بھی ایک قرآنی آیت ہے جو کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتاری گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں سے بڑی برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے، یعنی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ میں 4 الفاظ ہیں: با، بسم اللہ، الرحمن، الرحیم، اور یہ 4 کلمات کی طرف اشارہ ہے آگ، پانی، مٹی اور ہوا، جسے تمام عالم کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ ایک مختصر سا بیان ہے بسم اللہ شریف پر، ورنہ تو بسم اللہ کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو بات ہماری ختم ہی نہ ہو سکے۔ اب ہم اس کی تجوید پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ تسمیہ شریف کی ادائیگی کیسے کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے آوازوں کو بلند کرنا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جب کسی سے سنا جاتا ہے، کسی بھی اسٹوڈنٹ سے میں سنتی ہوں جس نے ابھی ٹھیک سے بسم اللہ شریف کو یا اعوذ باللہ کو ٹھیک سے نہیں پڑھا ہوتا، تو وہ شروع میں شرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے اس کی ادائیگی ٹھیک سے کرنی ہے۔ شرمانا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اور یہ چھوٹے ہوتے ہوئے ہی بچوں کو سکھانا ہوتا ہے۔ بڑے ہو کر تو بچے ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں جس طرح انہوں نے بچپن میں سیکھ لیا، تو اسی لیے چھوٹے ہوتے ہی بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ بلند آواز سے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ با زیر سین بس، میم زیر لامل بسمل، یہاں پہ سین کی آواز کو ہم نے باقاعدگی سے پڑھنا ہے، یعنی سین کی آواز صحیح سے نکلے، دونوں دانتوں کو جوڑ کے ہم نے سین کی آواز نکالنی ہے۔ بسم اللہ، ملا میں اللہ کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا، بسم اللہ۔ ہا کی آواز کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے، راہ، ہا کو ہم نے ہا نہیں پڑھنا، ہا اور ہا میں بظاہر ایک فرق ہوتا ہے، ہا کی آواز موٹی پڑھی جاتی ہے، راہ، اور را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، را زبر ہا راہ، را زبر ہا راہ، رہ نہیں پڑھنا، راہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، میم کھڑی زبر ما، یہاں پہ کھڑی زبر آ گیا ہے اس لیے ہم میم کو لمبا کریں گے، الرحمن، الرحمن، نون زیر را، نر، نر،
را زبر را، نِرَا، را کو لمبا نہیں کرنا، نِرَا ایسے نہیں پڑھنا، نِرَا نِرَا، حاضر یا ہی، حاضر یا ہا کی آواز کو بظاہر نکلے ہا، اس کی آپ نے پریکٹس کی ہوگی تو ہا کی آواز آپ کی ضرور نکلے گی۔ تیزی سے سانس کو باہر نکال کے آپ نے ہا پڑھنا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحیم۔ اب ہم روانگی سے پڑھیں گے، یعنی کہ سانس کو نہیں توڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ را بالکل بھی لمبا نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف کی ادائیگی میں نے آپ کو سکھا دی ہے، اب آپ اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے پہلے ہم نے تعوذ کے بارے میں جانا تھا، اس کی ادائیگی سیکھی تھی، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پچھلی ویڈیوز لازمی دیکھ لیں تاکہ سبق ٹھیک سے سیکھ سکیں۔ ان ویڈیوز میں تجوید اور مخارج سکھائے گئے ہیں۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ جائے گی۔ ہمارا اگلا سبق نورانی قاعدہ لیسن نمبر 5 ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔